خزاں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس کے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنات کی سرکشیاں۔ کائناتیں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے عود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجا۔ یہ نام روایات میں کہیں نہیں، لہذا فرضی سمجھا جائے تھا۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جننی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کو تو آسمان میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجا میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرمانبرداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب 1,00,000 سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بھرا ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کر دیے، جیسا کہ اب نسل آدم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج جنات کے جد امجد نے اللہ تعالیٰ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگے، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرچار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج کو، جو نیک اور رحم دل اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار جنات تھے، کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل کر دیا گیا اور جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور بہت سوں کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا، اور زمین پر ایک بار پھر اللہ کا حکم چلنے لگا۔ اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی، ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ و فرمانبردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصے بعد سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، دوبارہ واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی کی اور فرمانبرداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کے رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بڑک اٹھنے والی تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی اور لڑائی اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان سرکش کو مجھ پر سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی۔ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور اب کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا ہے۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہیں، زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ حکم ربی پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھیں اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے ان کے غضب پر حاوی رہی۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا، نبی بنایا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں، کوتاہیوں اور سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار شخص تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو وعظ و نصیحت کرنے لگے اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ نبی اللہ کو شہید کر دیا۔ زمین کی گرج و زاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوگی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور نیک بزرگ جن بلیکا، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی رکھتے تھے، کو یہ کام سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ و سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اس طرح پھر حکم الہی عام ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی، اور اس طرح 800 سے زیادہ نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے، مگر جب جنات کی سرکشی بڑھی اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا، تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات سے عہد کیا کہ وہ فرمانروا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلہ میں ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام چلیپا رکھا گیا، جو بڑا ہونے پر ایک نڈر، بہادر اور بے باک نکلا، جس کا چہرہ ببر شیر کا اور بے حد نڈر، اور قوم نے انہیں شاشین، دل دہلانے والے کا لقب دیا تھا کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا۔ اور ایک دوسرے قبیلے میں نبلیس نامی جنی پیدا ہوئی، جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی سو کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کومنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، مزید تفصیل آپ اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ خیال اپنا مزاج